سب سے پہلے تو ہم آپ بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ بھی ہماری طرح مظلوم ہیں۔ گزارش ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا اور ہم بھی باز نہیں آ رہے۔ بات ہے کہ ایک راستہ رحمان کا ہے اور ایک راستہ شیطان کا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان وہ رحمان کے راستے پہ آئے اور سچائی کے راستے پہ آئے، اور ہم پاکستان دشمن قوتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہم ایک شیطانی ٹولہ جو میرے پاک وطن کو تباہ کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، کھا رہا ہے، توڑنا چاہتا ہے، ہم اس مافیا کے خلاف کھڑے ہیں، اور ڈاکوؤں کے خلاف کھڑے ہیں، مالی دہشت گردوں کے خلاف کھڑے ہیں، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ طریقہ شرمناک ہم دور سے گزر رہے ہیں، سیاہ بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ایم این اے حاجی امتیاز صاحب کو انہوں نے اغوا کیا ہے، مارا ہے، قتل کیا ہے، کس حالت میں ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور ہم امید کرتے ہیں جناب سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ان ججز صاحبان سے کہ جنہوں نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیا تحریک انصاف جو جماعت ہے، جماعت تھی، جماعت ہے، جماعت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کو نے بحال کیا اور ہم نے بیان حلفی جمع کرائے۔ اب آپ میں دم خم ہے تو سپریم کورٹ کے ججز کو گرفتار کر لو، ان کو اٹھا لو۔ تم بھونڈی حرکت کر کے ہماری چادر چار دیواری کا تقدس کا کوئی خیال نہیں ہے۔ 10-10 لاکھ آبادی کے ہم ایم این اے ہیں، ہماری چادر چار دیواری آپ کو نظر نہیں آتی، کھلی بدماشی کر رہے ہو، ملک کو پوری دنیا پہ آپ نے ذلیل اور رسوا کیا ہے، پوری دنیا کی لعنت ان کے اوپر برس رہی ہے، ہر طرح کی نحوست ہے، کالے قانون بنا رہے ہیں۔ مصر کیوں ایک جیلی ہیں، انہوں نے پوری نظام کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ابھی یہ قانون کل لے کے آ رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ تو جس نے ایک دفعہ بیان حلفی دے دیا فلاں کے، ان نے پورے نظام کو اپنی لونڈی سمجھا ہوا ہے۔ 12 پوری دنیا کی لعنت، 25 کروڑ عوام کی لعنت نواز شریف زرداری کے پیچھے ہے۔ یہ مردہ گھوڑے ہیں، یہ رسوا ہو چکے ہیں، یہ میرے ملک کے دشمن اور غدار وطن ہیں کہ اربوں ڈالر لوٹ کے باہر گئے ہیں، اور آج یہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سانس دے رہی ہے، زندہ ہے۔ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، یہ سچی بات ہے، آج بھی اسٹیبلشمنٹ ان سے ہاتھ ہٹا لے، نواز شریف زرداری لندن جا کے ٹٹی کریں گے، یہاں بیٹھیں گے بھی نہیں ایک منٹ کے لیے۔ ان کا کردار انشاءاللہ مشکوک بے شرم لوگ ہیں، اور آپ جھوٹے من گھڑت بے بنیاد کیس ڈال دو پی ٹی آئی پہ، عمران خان پہ۔ ہم نے کبھی قانون کو، آئین کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ روزانہ ہم جلسوں کے لیے عدالت جاتے ہیں، ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے، ڈی سی نہیں مانتا، کمشنر نہیں مانتا، چیف کمشنر نہیں مانتا۔ مثلا یہ افسر نہیں ہے، یہ آفیسر بھی ان کے پالتو ہیں، اور ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ ان کو ان کی ڈیوٹی ہے کہ اٹھاؤ ان کو، لوگوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، ایک کیس میں نکلے دوسرے میں گرفتار اغوا کر لو۔ بارہا ہم اس ملک کی عزت کے لیے، عمران خان 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہے، دنیا مانتی ہے وہ اس نواز شریف ڈاکو کی طرح، چوروں کی طرح، گیدڑ بھی اس سے بہتر ہے جو بھاگا تھا اور نکل گیا تھا۔ آج اس مرد کو سلام ہے، اور قوم اس کے ساتھ۔ 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم عمران خان ہے۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں، ان کے باپ کی بھی جرات نہیں، ہمارا صبر ہے، جب ہم نکلیں گے سمندر ہوگا۔ ہم انشاءاللہ، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ہمارا دشمن بزدل ہے، نالائق رسوا ہو چکا ہے، اور ہمیں صبر ہے۔ اور اس وقت بھی کہتے ہیں جی پی ٹی آئی میں یہ ہو گیا وہ گیا، کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں میں ہماری فیملیاں گھر میں نہیں ہیں، بچے گھر میں نہیں، ہمارا صبر ہے۔ خدا کی قسم ہم بزدل نہیں ہیں، اور ہم اس ظلم اور برباد جو کچھ ہمارے اوپر ہو رہا ہے صرف اس ملک کے ہاری غریب مزدور کسان کے لیے ہو رہا ہے، اور ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم اس یزیدی ٹولے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 10 محرم کو بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے۔ یار کوئی غیرت ہے، کوئی سوچ ہے؟ ایک کتنا بڑا امام عالی مقام اور بہت بڑی عظیم ہستی سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے، ایک ان کی شہادت کے دن ہے، اور پورے امن کی طرف ہم یہ بات کر رہے تھے، اور ایم این اے میں ہیڈ کوارٹر سے ہم ہمارے گھروں میں داخل ہیں، ہمارے ایم این اے اغوا ہو رہے ہیں۔ 12 انشاءاللہ ایک ہم بیٹھے ہیں، اور ہماری یہ علامتی بھوک ہڑتال جو کچھ ایک میسج ہے، ہم انشاءاللہ 5 اگست کو سوابی میں ایک تاریخی جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور پنجاب پورے ملک سے لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ 22 اگست کو سرزمین اسلام آباد ایک تاریخی جلسہ ہوگا۔ یہ فیصلہ نہ مانے ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ کے فیصلے پہ ہم خود عمل کریں گے، نکلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ باقی میرا ایمان ہے، یقین ہے، عمران خان جلد باہر آئے گا، عمران خان اس ملک کا مضبوط وزیر اعظم ہوگا، اور انشاءاللہ اس ملک کو صرف اس دلدل، اس ظلم، اس جبر، اس زیادتی سے صرف عمران خان کے ساتھ نکال سکتی ہے انشاءاللہ۔ باقی جناب حکم فرمائیں، کوئی سوال ہے آپ کا؟ لیجسلیشن کی ڈیٹی کیا ہے کل؟ دیکھو جی، گزارش ہے کہ جو احتجاج کرتے ہیں
ہم نے کھل کے کہا، اور اگر یہ کریں گے، ہمارے پاس تو اکثریت نہیں ہے، تو جیلی فارم والے بیٹھے ہیں 47 فارم والے، ہم اس ملک، کیونکہ یہ فیصلہ یہ جو بل آ رہا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آ رہا ہے، یہ اس کو سپریم کورٹ دیکھے گی اور یہ اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ ایک کالے قانون ہے، من گھڑت قانون ہے یہ۔ جیسے نا شیطان کی موت آئے گی نا، وہ غوطے لگائے گا، ان بدبختوں کی اب شیطان والی موت ہے۔ کبھی بچنے کے لیے زرداری ادھر غوطہ لگاتا ہے، کراچی بھوگتا ہے، دبئی بھاگتا ہے، کبھی شباز شریف غوطہ لگاتا ہے، پھر بھی ملک الموت ان کے پیچھے ہے۔ اب یہ شیطان والی موت ہے، یہ اپنے آپ کو بچاؤ کے لیے غوطے لگا رہے ہیں، مگر 2-3 مہینے میں انشاءاللہ یہ غرق ہو جائیں گے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ جیلی کالا قانون، فراڈی قانون، من گھڑت قانون، ملک دشمن قانون، پاکستان یہ اپنی موت یہ بھی انشاءاللہ مر جائے گا۔ ساتھ جی کر لیں بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرتا تو یہ پیچھے ہمارے قومی اسمبلی کی بلڈنگ ہے، یہ ایک قانون ساز ادارہ ہے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو لوگوں کا ووٹ لے کر، اور قانون ساز اسمبلی میں وہ لوگ آتے ہیں جو ملک کے لیے قانون بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ قومی اسمبلی پروسیجر ہے، قانون ہے یہاں پہ کہ کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو اسپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کو نہ قانون کی کوئی فکر ہے، نہ قانون کی کوئی پرواہ ہے، کسی شخص کو بھی پاکستان میں کسی بھی وقت یہ گرفتار کر سکتے ہیں، کسی بھی شخص کو اغوا کر سکتے ہیں۔ اور بیچارے ہمارے ایسی سوشل میڈیا ورکر جو نہ ہم سے تنخواہ لیتے ہیں، نہ ہمارے نوکر ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، کیونکہ لوگوں میں شعور آ چکا ہے، وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی تعداد لاکھوں، ان کے گھروں پر بھی چاپے پڑ رہے ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے، قانون کا بہت غلط استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کبھی 70 سال میں بھی نہیں ہوا ہے جس طرح قانون کا غلط استعمال آج ہو رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی بہن شندانہ بی بی کا، جنہوں نے آج مجھے موقع دیا، اور ایک ضروری وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2017 یہ نیا جو ایکٹ یہ لا رہے ہیں، اس کا پہلا جو پیرا اگر آپ پڑھ لینا تو اس میں ہے کہ اٹ شل کم انٹو ایفیکٹ فرام 2017، کہ یہ 2017 سے نافذ، مطلب یہ کہ قانون آج بن رہا ہے اور 2017 سے نافذ عمل ہوگا۔ مطلب ہم نے اگر پہلے سے بین ایل پی جمع کی ہے تو اس کی یہ میلافائڈی ہے، اس کی یہ بنیادی ہے کہ ہمارے وہ جو ہے بین ایل پی وہ کنسیڈر نہ ہو، مگر ہمیں امید ہے اس پر سپریم کورٹ کے ججمنٹ موجود ہے کہ جو قانون بنیادی کی بنیاد پر ہو اور جس کو ریٹراسپیکٹیو افیکٹ اس وجہ سے دیا جائے کہ اس کی بنیادی پر مبنی ہو، تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ سے اسے نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال؟ دلوں کی دھڑکن رکھنے والے محبوب لیڈر عمران خان صاحب پہ جھوٹے مقدمے درج ہیں، یہ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس وقت جو بھی عمران خان صاحب سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے درج کر رہے ہیں کہ ہر طرح کے حربے چلا رہے ہیں، رول آف لا کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اس لیے ہمارا جو بھی پی ٹی آئی والے لوگ ہیں ان سب کا یہی ہے، عمران خان صاحب کی یہی حکم ہے کہ جو بھی احتجاج مظاہرے جو بھی ہو رہے ہیں پرامن ہو رہے ہیں، یہ طرح طرح کے رنگ دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والا وزیر اعظم ہمارا محبوب لیڈر عمران خان صاحب ہوگا۔ یہ فارم 47 والے اسی طرح جا کے جس طرح یہ موسمی جس کو ہم سندھی میں ماغ کہتے ہیں یا شبنم کا پانی جاتا ہے، اسی طرح یہ فارم 47 والے انشاءاللہ اڑ جائیں گے جلدی۔ میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح مخصوص سیٹوں پہ مجھے کسی لوگوں نے کک آؤٹ کر دیا تھا، اور میں خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں شیڈول کاسٹ ہندو کمیونٹی سے مجھے دوبارہ منتخب کرنے کے لیے اسپیشل نوٹس لیا ہے، اور ہمیں یقین ہے اسی طرح پسے ہوئے طبقات کو، جس طرح خان صاحب کا مشن ہے کہ نچلے طبقے کو اوپر لینا، اور اس کے ریڈر پر پسے ہوئے طبقات کے لوگ آتے ہیں، انشاءاللہ پورے پاکستان سے پی ٹی آئی کے جو بھی امیدواروں کو جیتیں گے۔